الرحمن الرحیم یخادعون اللہ والذین آمنوا، اے پیارے محبوب یہ منافق لوگ اللہ تعالیٰ اور ایمان والوں کو دھوکے دینے کی کوشش کرتے ہیں، وما یخدعون الا انفسہم، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، وما یشعرون، اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے، یعنی رب اس بات کا شعور بھی ان سے چھین لیتا ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، اور اللہ تعالیٰ ان کے اس مرض، کون سا مرض؟ نفاق کا، منافقت کا مرض، اس میں اضافہ فرما دیا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پہلے کفار کا ذکر ہوا، فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے عذاب عظیم ہے، ان کے لیے فرمایا عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا جرم زیادہ بڑا ہے، بما كانوا یکذبون، اس کی وجہ سے جو وہ جھوٹ بولا کرتے تھے، ان کا کام ہے دن رات جھوٹ بولنا ہے، ادھر ایک بندے کو کچھ جھوٹ بولنا، دوسرے کو کچھ جھوٹ بولنا، تیسرے سے ملنا کچھ جھوٹ بولنا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ کیوں مسلمانوں میں فساد پھیلا رہے ہیں، آپ جھوٹی باتیں کرتے ہیں، دین کے خلاف بولتے ہیں، کیوں فساد پھیلاتے ہیں؟ قالوا انما نحن مصلحون، وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے کے لیے میدان کے اندر آئے ہیں، ہم تو اصلاح کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اصلاح کی بات صرف دین والا آدمی کر سکتا ہے، جس کے نظریات، جس کے اقوال، جس کے افعال کی بنیاد مصطفیٰ کریم کی حدیث پاک ہو، قرآن پاک کی آیات ہو، اصلاح کا جو کر سکتا ہے۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، یہی لوگ حقیقت میں فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن انہیں اس کا شعور تک نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس طرح ایمان لاؤ جس طرح صحابہ ایمان لے کر آئے، جس طرح میں نے یہ دوپہر کے وقت بھی اس کے تشریح کے اندر آیا تو یہ کہتے تھے کہ ہم ان کی طرح ایمان لے آئیں، حضرت بلال کی طرح ایمان لے آئے، اتنی مار کھاتے رہے اور ہم اللہ کی بات کرتے رہے، ہم اپنا گھر بار اولاد وطن سارا کچھ چھوڑ کے چلے جائیں، یہ تو بیوقوفوں والی بات ہے۔ آگے انہوں نے پھر یہ بات کہی بھی، الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب انہیں کہا جاتا ہے اس طرح ایمان لاؤ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں، اس سے مراد صحابہ اکرام ہیں، قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، تو انہوں نے کہا کیا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئے؟ نعوذ باللہ، کیا کہا انہوں نے؟ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئے جو ایمان لے کے آئے تو انہوں نے نہ گھر کی پرواہ کی، نہ اولاد کی پرواہ کی، تلواریں لے کے اپنی اولاد کے مقابلے میں آ گئے، اپنے والدین کے مقابلے میں آ گئے، اپنا مکہ کے اندر کاروبار، تجارت سب کچھ چھوڑ کے۔ اب دیکھیں ہمیں یہاں بڑی آسانی ہے، جو لوگ یہاں پہ کرائے پہ رہتے ہیں، کبھی جب انہیں مکان کی شفٹنگ کرنی پڑتی ہے تو ایک پورا نظام ہل کے رہ جاتا ہے، حالانکہ مکان تو وہ بھی اپنا نہیں ہے، وہ بھی کسی کا تھا، دوسری جگہ بھی کسی کے مکان میں جانا ہے، کرائے پہ لینا ہے، لیکن پورا نظام ایک مرتبہ ہل جاتا ہے، درم برم ہو جاتا ہے۔ گھر والوں کو نا 4-6 مہینے کے اندر دوسری تیسری مرتبہ تو مکان تبدیل کرنا ہے تو وہ تو آپ سے لڑ پڑیں گے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ یہ کیسے لوگ تھے جو حضور کو جنہوں نے مانا تو پھر گھر بھی قربان کر دیا، مال قربان کر دیا، وطن قربان کر دیا، ماں باپ قربان کر دے، بالکل خالی ہاتھ مدینہ شریف آ گئے۔ تو مدینہ شریف آ گئے تو بھوک سے مر گئے، بھوک سے مر گئے سارے، کوئی بھی نہیں مرا، بھوک سے کوئی نہیں مرا، کاروبار ختم ہو گئے۔ میں اب آپ کو ایک عجیب چیز بتاؤں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ، آپ کو پتہ یہ سارے جب ساز و سامان چھوڑ کر جب مدینے چلے گئے خالی ہاتھ تھے، حضور نے ایک مواخات فرمائی، اخوت کا رشتہ قائم فرمایا۔ وہ صحابہ جنہوں نے ہجرت کی تھی ان لوگوں کے ساتھ جو مدینہ کے اندر رہنے والے لوگ تھے، جن کو انصار کہا جاتا ہے، ان کو انصار بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کی مدد کی تھی، وہ جو مہاجرین تھی ان کی مدد کی تھی۔ تو حضور نے کیا کیا، ہر ایک
مہاجر کو ایک ایک انصاری کا بھائی بنا دیا، ایک ایک انصاری کا بھائی بنا دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ ایسے آدمی تھے جن کا آپ کو بھائی بنایا گیا۔ انہوں نے کہا نہیں آپ مجھے نا راستہ بتا دیں بازار کا، تو میں کاروبار جانتا ہوں، تجارت جانتا ہوں، تو آپ اپنا گھر اپنے پاس رکھیں۔ اب اندازہ کریں کہ کوئی بندہ آئے کسی دوسرے شہر سے، کسی دوسرے ملک سے، اور آپ کے پاس 2 گھر ہوں، آپ کے بھیجیے ایک آپ گھر لے لیں، یہ 2 دکانیں ہیں، ایک دکان آپ لے لیں۔ حتیٰ کہ فرمایا بعض صحابہ نے کہ میرے پاس 2 بیویاں ہیں، اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو ایک بیوی سے آپ شادی کر لیں، میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، آپ شادی کر لیں۔ مطلب اس انداز کی بے لوث صحابہ کرام نے انداز کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا مجھے راستہ بتا دو کس کا بازار کا، میں تجارت جانتا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف جب دنیا سے گئے، آپ کے ترکے میں، آپ کی وراثت میں اتنا سونا تھا کہ کلہاڑیوں سے اس سونے کو توڑ کے کاٹ کے تقسیم کیا گیا۔ ہمارے ہاں جو سونا جہاں پہ تولا جاتا ہے نا، تو وہ علیحدہ ایک خاص قسم کے وہ ڈیجیٹل ہوتی ہیں چیزیں، جو گرام کیا، گرام سے چھوٹا ماشا، اور اس طرح تولا، چھٹان، ان چیزوں کو تولنے والی چیزوں پہ ہمارے ہاں سونا تولا جاتا ہے۔ اب انہوں نے تولا ان باٹوں پہ تولا کہ جو باٹ لوہے کے ذریعے تولے جاتے ہیں، سریا تولا جاتا ہے، بڑے بڑے باٹ ہوتے ہیں۔ تو اندازہ کریں کہ جس سونے کو کلہاڑیوں سے کاٹا گیا ہوگا وہ کتنا سونا ہوگا۔ پھر آپ دیکھیں کہ اس واقعے کے بعد کہ یہ مہاجر لوگ بے سر و سامان، خالی ہاتھ، حضور کے نام پر، سرکار کے نام پر، دین کے نام پر سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے جب مدینہ آ گئے، تو چند سالوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایران کیا، عراق کیا، روم کیا، یمن کیا، یہ سارے علاقے، بحرین کیا، اللہ تعالیٰ نے یہ سارے علاقے مسلمانوں کو عطا فرمائے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہم دین کی خاطر کوئی چیز قربان نہیں کرتے، مر تو وہ بھی گئے، منافق ہو کر، اور جو یہ کہتے رہے کہ یہ بلال کی طرح ایمان لے آؤں، ابو ہریرہ کی طرح ایمان لے آؤں، جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، جن کے پاس پہننے کے لیے کچھ نہیں، جو بالکل ان کی معاشی حالت خراب ہو گئی ہے، اور وہ منافق کہتے تھے کہ یہ غریبوں کو اپنے سے دور کرے نا، تو پھر ہم آپ کے پاس آنے، ہم ان کی موجودگی میں نہیں آ سکتے کہ جہاں پہ یہ ایک غریب آدمی ملازم بیٹھا ہے تو میرے جیسا سردار بھی وہاں آ کے بیٹھ جائے۔ یہ تکبر، حسد۔ حضور نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ کرام تھوڑے سے حیران ہو گئے، یا رسول اللہ ہم نئے کپڑے نہ پہنے، ہم نئی جوتی نہ پہنے، ہم خوبصورت نظر نہ آئے۔ حضور مسکرائے، آپ نے فرمایا یہ تو تکبر نہیں ہے، تکبر یہ نہیں ہے۔ پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ تکبر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تکبر یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جاننا۔ بعض لوگوں کو بڑا خمار ہوتا ہے اپنی وزارتوں کا، اپنے عہدوں کا، اپنے نسب کا، اپنے مال کا، اپنی دولت کا، اپنی کوٹھی کا۔ ایک بندہ کہنے لگا کہ دیکھیں میں، خیر یہ باتیں بھی کہنے کی نہیں، لیکن لوگوں کا جو تکبر ہوتا ہے وہ ان کی باتوں سے جھلکتا ہے، وہ ان کے ذہن کے اندر خرابی پیدا کرتا ہے، وہ ان کی سوچ میں خرابی پیدا کرتا ہے، وہ ان کی عقل کو خراب کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں نا شیطان کس گناہ میں مبتلا ہوا؟ تکبر میں، حسد میں۔ یہ 2 چیزیں حضور نے فرمایا کہ اپنے بھائی کو حقیر سمجھنا، اس کی غربت کی وجہ سے، اس کے چھوٹے، یہاں پہ تو لوگ جو کرائے پہ ہوتا ہے اس کو حقیر سمجھتے ہیں، کہتے ہیں میرا اپنا گھر ہے، تھے نیلم لا کے۔ ایک بندہ مجھے یہ بات کہی، اس نے کہا میرا اپنا گھر ہے اور وہ فلانا آدمی جو کرائے پہ ہے تو اس کی کیا اوقات ہے کہ وہ میرے سے ایسے۔ یہ تکبر اور حسد۔ حضور نے دوسری علامت بیان فرمائی، آپ نے فرمایا جو چیز انسان کو حق بات قبول کرنے سے روک دے یہ تکبر ہے۔ کیا بندے کو پتہ چل گیا یار بات یہ بندہ سچی کر رہا ہے، اب لیکن 4 بندوں کے اندر میں جھوٹ بول بیٹھا ہوں، اگر مان لوں گا تو یہ تو بڑا کام خراب ہو جائے گا، یہ سچ یہ کرے، فلانا بندہ بول رہا ہے تو میرا جھوٹ پکڑا۔ یہ حسد اور تکبر پھر انسان کو فزادہم اللہ مرضا، اسی لیے حضور نے فرمایا کہ ان کا مرض بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ان کو اگر کوئی ٹوک دے نا کہ جناب آپ یہ کیا غلط کر رہے ہیں، وہ مانیں گے ہی نہیں،
مانیں گے کہ سویا ہوئے بندے کو آپ جگا دیں وہ جاگ جائے گا، جو بندہ جاگا ہوا ہے اس کو آپ جگانا چاہیں وہ نہیں جاگے گا، کیوں؟ اس نے ماننا ہی نہیں کہ میں سویا ہوا ہوں، وہ اس نے ماننا ہی نہیں۔ اس قوم کو علامہ اقبال نے جگایا، کیسے جگایا کہ پہلے انہیں بتایا کہ تم خواب غفلت میں ہو، پھر قوم نے مانا کہ ہم خواب غفلت میں تھے، ہم نے دین کو چھوڑا، ہم نے اسلام کو چھوڑا، ہم نے ان زرعی اصولوں کو پامال کیا جس کی بنیاد پر رب نے ہمیں عزتیں عظمتیں دی تھیں، پھر اس کے بعد انہوں نے اس کے اوپر کام شروع کیا کہ اسلام کی کیا چیز ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ فساد نہ مچاؤ تو کہتے ہیں ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، خبردار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، یہ مسلمانوں کو کہا جاتا ہے کہ ان کی باتوں میں نہیں آنا تم نے۔ یہ جو منافق ہوتے ہیں جن کی زبان کچھ اور عمل کچھ اور ہوتی ہے، رب نے فرمایا ان کی باتوں میں نہیں آنا، ان کی بات کو آپ نے دیکھ کر نہیں اپنا زاویہ نگاہ اور نقطہ نظر جو ہے بیان کرنا، بلکہ کیا ان کے عمل کو دیکھو، ان کے عمل سے فساد پیدا ہو رہا ہے یا امن آ رہا ہے، ان کے عمل سے اصلاح ہو رہی ہے یا خرابی ہو رہی ہے۔ یہ کسی چیز کے اوپر سانپ بن کر بیٹھے ہیں، قارون بن کر بیٹھے ہیں، نمرود والا ان کا رویہ ہے یا فرعون والا رویہ ہے، یا حضور سرور کائنات کے صحابہ کرام والی بات کر رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا نُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، جب ان سے کہا جاتا ہے تم بھی ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہم ان کی طرح ایمان لائے جس طرح بیوقوف لوگ ایمان لے کر آئے ہیں۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ، خبردار ہو جاؤ، جان لو، إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ، جو لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں یہ سب سے بڑے بیوقوف ہیں۔ یہ جو ہماری سیاستیں اور حکومتیں ہیں نا، یہ بہت عقل مند لوگ ہیں، چالاک عقل مند سیانے لوگ، یہ پوری قوم کو آج سے 8 ماہ پہلے 6 ماہ پہلے سمجھا رہے تھے کہ یہ تو اسلام پہ ہم چلے تو امریکہ نے ہمیں چھوڑ دیا تو ہماری معیشت تباہ ہو جانی ہے، یورپی یونین ناراض ہو گیا تو معیشت تو ساری خراب ہو جانی ہے۔ تو یہ بیوقوفوں والی باتیں ہیں، یہ انتہا پسند لوگ ہیں، یہ بڑی غلط باتیں کرتے ہیں، تو وہ یہ بیوقوفوں والی باتیں نہ کریں۔ آج کے دور میں اگر زندہ رہنا ہے تو یہ امریکہ کی ہمیں غلامی کرنی پڑے گی۔ اب جو نعرے ہو رہے ہیں یہ تو اپنی وجہ سے کر رہی ہیں، میں نے پہلے بتا دیا، فرمایا نہیں یہ بیوقوف ہیں، جنہوں نے دین کی عظمتوں کو دنیا کے لیے پامال کیا یہ بیوقوف لوگ ہیں۔ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان کو علم نہیں ہے، یہ جانتے نہیں ہیں، ہم نے ان سے شعور چھین لیا ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب یہ لوگ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی تو مسلمان ہیں، ہم بھی تو حضور سے محبت کرتے ہیں، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ان سے کہا جاتا ہے، جب وہ اہل ایمان سے ملتے ہیں ایمان والوں سے تو کہتے ہیں قَالُوا آمَنَّا، کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیاطین کے پاس جاتے ہیں، کون سے شیاطین؟ جب وہ امبیسڈر سے، امریکہ کے امبیسڈر سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم انتہا پسندی پہ قابو پانا چاہتے ہیں، اگر آپ ہمیں $50,000 دے دینا تو یہ جو جتنی یہ تنظیم کھڑی ہوئی ہے نا لبیک والوں کی، ان کا صفایا کر دیں گے، ہم بندہ نہیں بچے گا، ایک قلم کر دیں گے، ان کو ختم کر دیں گے۔ ہم نے دیکھے نا دہشت گرد قرار دے دیا آپ کے کہنے پہ، پھر فرانس نے 50 کروڑ ڈالر بھیجے، کتنے؟ 50 کروڑ ڈالر پچھلے رمضان میں انہوں نے بھیجے، کس لیے؟ لبیک والوں کو تباہ کرنے کے لیے۔ یہ وہ بات ہے جو اخبارات میں آئی ہے، جنگ میں، یہ جنگ نیوز کی خبر بتا رہا ہوں، 50 کروڑ ڈالر لبیک والوں کو ختم کرنے کے لیے فرانس نے دیے۔ یہ تمہارے خدا ہیں، یہ تمہارے آقا ہیں، یہ تمہارا جو ہے رب، ان کو تم نے مانا ہے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب اپنے شیاطین سے، ان کے ایمبیسڈر سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم عالمی برادری کے ساتھ ہیں، ہم امت مسلمہ کے ساتھ نہیں ہیں، ہم عالمی برادری کے ساتھ ہیں۔ وہ عالمی برادری پتہ نہیں کون ہے، کون سی ہے، جو ہمارے یہاں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، بحران آتا ہے معیشت کا تو ایران سے ہم تیل نہیں لے سکتے، ایران سے ہم گیس نہیں لے سکتے۔ ہمارا انڈیا جو ہے یہ روس سے تیل بھی لے رہا ہے، گیس بھی لے رہا ہے، ہم نہیں لے سکتے۔ غزوہ بدر جانتے ہیں کس وجہ سے ہوئی ہے؟ غزوہ بدر، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وہ تجارتی قافلہ جو ابو سفیان لے کے شام گیا ہوا تھا، حضور سرور کائنات نے ان کی معاشی شہرت کاٹنے کے لیے
غزوہ بدر کے لیے مسلمانوں کو کہا کہ ان کا بڑا تجارتی قافلہ آ رہا ہے شام سے، اس کا وہ تجارتی مال رب تعالیٰ ہمیں عطا فرما دے، شاید ان کے اموال میں ہمیں فائدہ دے دے، اور اگر یہ مال کافروں کے پاس چلا گیا مکہ تو وہ یہ اس مال کے ذریعے تمہارے اوپر حملہ کریں گے۔ یہ غزوہ بدر کا آغاز تھا۔ وہ تو جب حضور پھر جب مدینہ سے نکل کے باہر آئے تو وہ پتہ چلا، ابو سفیان کو پتہ چل گیا تو حضور حملہ کرنے والے ہیں، تو وہ وہیں سے ایک لمبا چکر کاٹ کے تو سمندر کے ساتھ ساتھ ہوتے ہوتے مکہ پہنچ گیا، اور وہاں سے پھر ایک لشکر آ گیا مسلمانوں سے لڑنے کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے 1000 کا لشکر تیار ہے۔ انشاءاللہ ہم آنے والے دنوں میں غزوہ بدر کو پورا بھی پڑھیں گے۔ یہ صرف اشارہ مقصود تھا کہ حضور نے اس دور میں معاشی شہرت سب سے پہلے حضور نے اس کو محفوظ کیا۔ آج ہم اس بات، ہم اگر منبر پر بیٹھ کے یہ بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ مولویوں کا اس سے کیا کام ہے؟ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آنے کے بعد سب سے پہلے ارد گرد کے جتنے قبائل تھے ان کو حضور نے دوستی کا پیغام بھیجا، صلح کا پیغام بھیجا، معاہدات کی ان کو ترغیب دی۔ وہاں پہ چونکہ مدینہ کے اندر سب سے بڑا گروہ یہودیوں کا تھا، سب سے پہلے میثاق مدینہ یہودیوں سے کیا گیا۔ یہ اسلام کا یہ کام ہے۔ اب ہم نہ قرآن پڑھتے ہیں نہ حدیث پڑھتے ہیں، اور لوگ ہم سے بھی یہی توقع کرتے ہیں ہم آئے آ کے کوئی جناب لہلہاتے ہوئے اور ناچتے گاتے ہوئے کوئی بڑی سر کے اندر جناب علامہ صاحب شعر پڑھیں اور ہم جا کے جناب پیسے لٹائیں۔ دین کی جو بنیادی چیزیں ہیں ان سے ہم سب نے اپنا دامن چھڑایا ہوا ہے۔ فرمایا الا جب یہ اپنے شیاطین کے پاس اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں قالوا انا معکم، تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، انا نحن مستہزئون، یہ جو لوگ ہیں نا ان کو ہم ذرا مذاق کر رہے ہیں۔ اب ہمارے حکمران کہتے ہیں یہ عوام کیا ہے؟ بے وقوف ہے، ان کو بے وقوف بنانا بڑا آسان ہے۔ میڈیا چونکہ یہودیوں کے ہاتھ میں ہے، میڈیا چونکہ ان بے دین اور سیکولر لوگوں کے ہاتھ میں ہے، تو ہماری جو تربیت ہے، ہمارے بچوں کی جو تربیت ہے وہ ٹی وی کر رہا، میڈیا کر رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میری صحبت کے اندر میرا بیٹا کتنی دیر بیٹھے گا؟ 10 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ بیٹھے گا، گھنٹہ بیٹھ جائے گا۔ پورے دن کے اندر والد تو کام پہ ہے، والدہ اپنے کام لگی ہے، بچے کس کی صحبت میں ہیں؟ بچے ان کارٹونوں کی صحبت میں ہیں جو یہودی بنا بنا کے ہمارے بچوں کو دکھانا چاہتے ہیں۔ ہماری بچیاں ان لوگوں کے ہاتھ میں ہیں جن کا منصوبہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو خاندانی سسٹم ہے اس کو تباہ کر دیا جائے۔ ہماری عورتیں ان لوگوں کے ہاتھ میں ہیں جو رشتوں کا تقدس برباد کرنا چاہتے ہیں، جو ہمارے بزرگ گھروں میں رہتے ہیں، والدین ہیں اور چچا ہیں، تایا ہیں، دادا ہیں، سسر ہیں، ساس ہیں، ان لوگوں کا جینا حرام کرتے ہیں۔ ایسے ڈرامے دکھائیں کہ ہماری عورتیں جو دیکھتی ہیں، ظاہر آپ تو نہیں دیکھتے ہوں کہ بزرگ کم ہی دیکھتے ہیں، ہمارے مرد حضرات کم ہی ڈرامے دیکھتے ہیں۔ اب تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے پر رحم فرمائے، وہ بزرگ جن کو مسجد میں آنا چاہیے تھا، وہ ایسے بزرگ بھی سارا دن کیرلے لگا کے بیٹھے رہتے ہیں۔ پہلے ہوتا یہ تھا کہ بندہ کہتا تھا کہ چلو ایک بڑھا ہو گیا تو مسجدیں آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر مہربانی فرما دی ہے، کرم فرما دیا۔ اس عمر کے اندر بھی اگر کوئی مسجد آ گیا ہے تو یہ رب تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، رب بڑا کریم ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے، ایک حدیث قدسی ہے، پیارے محبوب میرے بندوں کو فرمائے اگر کوئی بندہ زمین سے لے کے آسمان تک یہ ساری جگہ اپنے گناہوں سے بھر دے، کوئی بھر سکتا ہے؟ زمین سے لے کے آسمان تک کوئی جگہ گناہوں سے بھر سکتا ہے؟ کوئی دنیا کا بندہ کوئی اتنے گناہ کر دے؟ کوئی نہیں بھر سکتا۔ لیکن حضور نے فرمایا اگر کوئی بندہ زمین سے آسمان تک بھر دے اس جگہ کو گناہوں سے اور رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرنے کے لیے آ جائے، رب اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ اب اس کے اندر لطف کی بات کیا ہے؟ ایک بندے نے 40 سال گناہ کیے، 40 سال، 41ویں سال اس کو خیال آیا کہ یار میں رب کی طرف آؤں۔ رب نے اسے اپنا قرب عطا فرما دیا، اپنی معرفت عطا فرما۔ رب کی معرفت پتہ کیا ہے؟ ایک رب کی معرفت کا آسان راز میں آپ کو بتاتا ہوں۔
ہم دعا مانگتے ہیں نا، یا اللہ اپنی معرفت عطا فرما، اپنا قرب عطا فرما، اپنا عرفان عطا فرما، اپنا وصل عطا فرما. تو اللہ کے قرب کی ایک نشانی اور ایک آسان چیز یہ ہے کہ یہ جو دنیا آپ کو نظر آ رہی ہے، اس دنیا کو آپ رب کی نظر سے دیکھنے لگ جاتے ہیں. اللہ کی معرفت کیا ہے؟ اللہ کی معرفت یہ ہے کہ اللہ کا قرآن جس طرح کہتا ہے نا، ان لوگوں کو دیکھو، میری مخلوق کو دیکھو، بندہ ویسے دیکھنے لگ جاتا ہے. یہ اللہ کی معرفت ہے. اور لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام میں ایسے کروں گا نا ایسے ہوگا. ایک بندہ جس کو اللہ نے اپنے قرآن کی معرفت عطا کر دی ہے، وہ اس بندے کو سمجھائے گا کہ بھائی یہ کام ایسے کرنے سے یہ نتیجہ نہیں نکلے گا. وہ کہے گا تجھے کیسے پتا ہے؟ وہ کہے کہ میں نے رب کا قرآن پڑھا ہے. میرے رب کا قرآن کہتا ہے کہ جو سکون ہے نا وہ 2 نمبر کی دولت میں نہیں ہے. تو 2 نمبر کام کر رہا ہے، تجھے سکون کوئی نہیں ملنا. تو جو دولت کما رہا ہے یہ بے فائد ہوگی، یہ تیری اولاد کے ذریعے تجھے فائدہ نہیں ملے گا، یہ تو خرابی کر رہا ہے. تو یہ ایسی چیز ہے، یہ معرفت ہے، یہ قرآن کے ذریعے ملتی ہے. جو بندہ قرآن کے اصولوں کو مان لے، جان لے، ایمان لے آئے، یقین رکھ لے اور اس کے مطابق چلنا شروع کر دے، اس کی معرفت شروع ہو گئی ہے. اس کو ہر بندے کے اندر خدا نظر آئے گا، ہر چیز کے اندر. قرآن پاک نے کہا نا اینما تکونوا فثم وجہ اللہ. تم جس طرف نگاہ اٹھاؤ گے اللہ کا نشان تمہیں نظر آئے گا. تو ہمیں کیوں نہیں نظر آتا؟ ہمیں اللہ کی معرفت نہیں ہے. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے فارسی کے اندر بڑا کمال اس معرفت کے حوالے سے. آپ فرماتے ہیں کراج ہوئی چراغ پہ چتابی اپیدس تو زیر نقابی تلاشے او کنی جز خود نہ بینی تلاشے خود کنی جزو ریابی. وہ کہتے ہیں کراج ہوئی، اور کس تلاش میں؟ کراج ہوئی چراغ پہ چتابی، اور کس کو تلاش کر رہا ہے، کس کو ڈھونڈ رہا ہے، کیوں مارا مارا پھر رہا ہے؟ تلاشے او کنی جز خود نہ بینی. اس کو تلاش کرنے کے لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں کراج ہوئی چراغ پہ چتابی اپیدس تو زیر نقاب. اور اللہ کے بندے اللہ نقاب میں نہیں ہے، اللہ پردے میں نہیں ہے. تیری اپنی ذات پردے کے اندر ہے، تو خود نقاب کے اندر ہے. رب کی ذات تو ہر ذرے کے اندر ہے، یہاں ہے تو خود نقاب کے اندر ہے. تلاش او کنی جز خود نہ بینی. اگر تو اس کو تلاش کرنے کے لیے باہر نکلے گا نا، باہر دنیا میں لوگوں میں تلاش کرے گا، تو تیرا اپنا آپ تیرا راستہ روک کے کھڑا ہو جائے گا. تلاش خود کنی جزو نیابی. اپنے آپ کو تلاش کر، اپنی خرابیاں دور کر، اپنے دل کے اندر جھانک. یہاں سے حسد نکال، یہاں سے تکبر نکال، یہاں سے دنیا کا لالچ نکال. یہ آپ کو پتہ ہے یہ سارے ذلیل کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ ہمارے حکمران، انہوں نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا. کس کو؟ اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا. ان کی خواہش کیا ہے؟ اقتدار، اختیار. جب کوئی بندہ اختیار اور اقتدار کو اپنا مقصد بنا لیتا ہے پھر اس کی عقل معاف ہو جاتی ہے. یہاں پہ بیٹھا ایک 15 سال کا بچہ بتا رہا ہے کہ یار یہ پاگل تو نہیں فلانا آدمی، یہ کدھر جاتے جاتے کدھر چلا گیا. وہ اس 15 سال کے بچے کو سمجھ آ رہی ہے، تو وہ بابا جو 75 سال سے سیاست کر رہا ہے اس کو نہیں سمجھ آئی. اس کو نہیں سمجھ آئی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی خواہش کا غلام ہو گیا. اس کی خواہش نے اس کو اندھا کر دیا، بہرا کر دیا، گنگا کر دیا. وہ عقل سے ماورا ہو گیا ہے. وہ اپنی خواہش، اپنے اقتدار کی لالچ میں اندھا ہو گیا. ان اللہ یستہزئ، میں نے کہا نا انما نحن مستہزئون. وہ جب اپنے شیطانوں سے تنہائی میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. انا نحن مستہزئون، مسلمانوں کے ساتھ، عوام کے ساتھ ہم تو مذاق کر رہے ہیں. ظاہر ہے جن کو بندہ بیوقوف سمجھتا ہے ان کو مذاق ہی کرتا ہے. وہ پہلے کہا نا انہوں نے کہ ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان نہیں لا رہے ہیں، ہم تو ان کے ساتھ ایسے ہی شغل کر رہے ہیں، دیکھو اس کا میں کرتا کیا ہوں. رب فرماتا ہے اللہ یستہزئ بہم. رب فرماتا ہے رب نے ان کا مذاق بنا دیا ہے. لفظی معنی یہ ہے کہ اللہ ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے. اللہ یستہزئ بہم. اصل میں اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے ان کے مذاق کی ان کو سزا دے رہا ہے. معنی اس کا یہ ہے اللہ یستہزئ بہم ویمدھم فی طغیانہم یعمہون. اب رب ان کے ساتھ کس طرح انہیں مذاق کی سزا دیتا ہے؟ رب فرماتا ہے ویمدھم، رب انہیں ڈھیل دے دیتا ہے.
اگر وہ دولت کے لیے نکل رہے ہیں تو تھوڑی سی دولت دے دیتا ہے، اقتدار کے لیے نکل رہے ہیں تو اقتدار دے دیتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اقتدار مل گیا، اقتدار ملا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارا حکمران تھا باقی یہی حکمرانی کر رہا تھا؟ یہ تو نہیں کر رہا، اس کی کون سنتا تھا؟ اس بیوقوف آدمی کوئی بھی نہیں تھا سنتا۔ فوج اپنی مرضی کر رہی تھی، بیوروکریٹ اپنی مرضی کر رہے تھے، اسٹیبلشمنٹ اپنا کام چلا رہی تھی، عالمی ادارے اپنی گیم کھیل رہے تھے، اور یہ سمجھ رہا تھا کہ میں حکمران ہوں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدھم، اللہ تعالیٰ انہیں ان کے مذاق کی سزا اس طرح دیتا ہے کہ ان کا مذاق بنا دیتا ہے، ویمدھم انہیں ڈھیل دے دیتا ہے، فی طغیانہم یعمہون، اور یہ اپنے تکبر میں برکے مارتے پھرتے ہیں، اپنے تکبر میں بھٹکتے پھر رہے ہیں، اپنے اس مائنڈ سیٹ سے ہی باہر نہیں آ رہے ہیں۔ اس کا ایک آج کے دور کے حساب سے معنی کیا ہے؟ فی طغیانہم یعمہون، وہ اپنی سرکشی میں ہی بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ اس کا معنی یہ وہ اپنے مائنڈ سیٹ پہ ہی غلام ہو گئے ہیں، اور اس سے رب تعالیٰ ان کو باہر نہیں آنے دیتا۔ دعا فرمائے کہ رب تعالیٰ قرآن پاک کے انوار و تجلیات سے ہمارے سینوں قلب و ذہن کو منور فرمائے۔ سامعین حضرات، میں نے ہماری کوشش تھی کہ ہم اس کو تیزی کے ساتھ آگے لے کر چلیں۔ میں نے کہا ایک حدیث پاک سنی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سورہ بقرہ کو 12 سال میں مکمل کیا، اس سورہ بقرہ کو 12 سال میں مکمل کیا۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ رمضان کے چند مہینوں میں ہم اس کو صرف کر لیں گے؟ اب اس سورہ بقرہ کا کمال پتہ کیا ہے؟ یہ مدنی سورت ہے۔ یہ جب حضور مدینہ میں تشریف لائے، اس کا آغاز تب ہوا نزول کا، اور اس کی کچھ آیات خطبہ حجت الوداع کے اندر بھی نازل ہوئی۔ کتنا طویل عرصہ بنتا ہے، یعنی کہ 13 سال یہ سورہ پاک نازل ہوتی رہی، اور اس کے اندر راز یہ ہے کہ اس مدنی زندگی کے اندر معیشت کے مسائل تھے، سیاست کے مسائل تھے، تجارت کے مسائل تھے، مسلمان شادیاں کر رہے تھے، ان کے بچے ہو رہے تھے، ایک نیا معاشرہ تشکیل دیا جا رہا تھا، تو اس کے تمام تر قوانین رب نے اس سورہ پاک میں نازل فرمائے۔ تو اس لیے میں نے اس کو خاص طور پر اگر ہم 2 آیتیں پڑھیں تب بھی، 3 پڑھیں تب بھی، 4 کر لیں تب بھی، مقصود یہ ہے کہ رب اگر ایک آیت کے ذریعے ہمیں اپنا فیض دینا چاہے تو وہ ایک آیت ہی ہمارے لیے کافی ہو جائے گی۔ یہ میں وہ نہیں کہ کوئی مبالغہ کر رہا ہوں، یہ حضرت بابا واصف علی واصف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا اگر رب تجھے دین کی کسی ایک بات پر حضور کی محبت کی وجہ سے عمل کرنے کا شرف دے دے، وہ تیرے دنیا، دین اور آخرت کے لیے وہی کافی ہے۔ اگر ایک چیز سے تو اپنے آپ کو حضور کی محبت میں روک لے تو تیرے دین، دنیا اور آخرت کے لیے وہی کافی ہو جائے۔ تو اس کا مطلب ہے ایک چیز اگر ہمیں رب عطا کر دے، ہمارے علم تھوڑے ہیں، عقلیں تھوڑی ہیں، قوتیں تھوڑی ہیں، اور ہم ماشاءاللہ بندے بھی اس اعتبار سے تھوڑے ہی بیٹھے ہیں، لیکن اس کے اندر برکت کس نے پیدا کرنی ہے؟ رب تعالیٰ۔ اس کے اندر فیض کس نے پیدا کرنا ہے؟ رب تعالیٰ۔ رب کی ذات وہ ذات ہے کہ جب سارا مکہ حضور کا دشمن ہو گیا تو حضور جس غار ثور میں تھے تو حضور نے کیا آسمان سے فرشتے بھیجے، آسمان سے گھوڑے آگے، لشکر آگے نہیں، حضور سرور کائنات کی حفاظت کے لیے رب تعالیٰ نے ایک مکڑی کے جالے سے کام لیا۔ مکڑی کا جالے کے بارے میں قرآن پاک نے کہا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، کہ کائنات میں سب سے زیادہ کمزور ترین جس کا گھر ہے وہ مکڑی ہے۔ مکڑی کا جو گھر ہے وہ پھونک سے ہی اڑ جاتا ہے، لیکن رب تعالیٰ فرماتا ہے جب میں کسی کی مدد کرنے بھی آتا ہوں تو یہ تو میری قدرت ہے میں اس جالے سے اس کی حفاظت کر دوں، اور تلواریں لے کے، نیزے لے کے، بھالے لے کے، پورا مکہ جناب گھوڑے لے کے حضور کو جناب شہید کرنے کے لیے، حضرت ابوبکر صدیق کو شہید کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ رب کا اعلان یہ ہے کہ جب ہم نے حفاظت کرنی ہے تو ہم نے چھوٹے سے بالکل بے حیثیت قسم کے اس مکڑی کے جالے سے بھی کر دیں۔ تو اس پہ ہم سب کا ایمان ہے کہ نہیں؟ تو ہم اگر 1 ہوں، 2 ہوں یا 4 ہوں، اگر رب چاہے ہمیں پورے پاکستان کے لیے، دین کے لیے چن لے تو رب چاہے تو کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا؟
اس پر ایمان رکھیں، اس پر یقین رکھیں، اور اس ایمان کی روشنی میں ہم انشاءاللہ سفر کرتے رہیں گے۔ رب کو جب منظور ہوا، رب نے اپنے دین کے ذریعے ہمیں بھی عزت دے ہی دینی ہے، عظمت دے ہی دینی ہے۔ تاشعار مصطفیٰ دست رست قوم را رمز بقا از دست رست۔ اگر کوئی قوم عزت، عظمت اور رفعت چاہتی ہے، ایک ہی طریقہ ہے، شعار مصطفیٰ پر چلنا شروع کر دو۔ اللہ رب العالمین ہم کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔